یہ کراچی کے ہاکس بے بیچ پر 4 دوستوں کے ساتھ 1998 میں پیش آنے والا واقعہ ہے۔ ان دوستوں کے نام حمزہ، کاشف، عدنان اور علی تھے، اور یہ چاروں بچپن کے دوست تھے اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ کاشف نے گریجویشن کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے آسٹریلیا میں اپلائی کیا ہوا تھا، اور وہ آسٹریلیا کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی آسٹریلیا روانگی تھی۔ یہ چاروں سال سے روزانہ بہت وقت اکٹھا گزارتے تھے۔ اب یہ سوچ کر کہ ان میں سے ایک ان سے اتنی دور جانے والا تھا، وہ سب بہت اداس تھے۔ ان لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ کاشف کے جانے سے پہلے جو ویکینڈ آئے گا، اس میں یہ سب مل کر آؤٹنگ کریں گے۔ کاشف کی فلائٹ سنڈے کی شام کو تھی، اور یہ لوگ سیٹرڈے کی رات کو جمع ہوئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ مل کر کہیں باہر کھانے پر جائیں گے، اور اس کے بعد رات گئے گھومتے پھرتے رہیں گے۔ چنانچہ پلان کے مطابق انہوں نے اپنے پسندیدہ ہوٹل میں رات کا کھانا کھایا۔ پھر یہ لوگ حمزہ کی کار میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھومتے رہے۔ 1-2 گھنٹے گزر جانے کے بعد حمزہ نے اپنے تینوں دوستوں سے کہا کہ چلو ہاکس پہ چلتے ہیں۔ کھانے پینے کی ہلکی پھلکی چیزیں اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ ان لوگوں نے راستے سے اٹھا لیں۔ ان چاروں نے رات بھر بیچ پر گزار کر صبح بوٹ بیسن سے ناشتہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں واپسی کا پلان بنایا۔ چاروں میں ہر ایک زیادہ سے زیادہ وقت اکٹھے گزارنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ آج کے بعد نہ جانے کب وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ اگست کا مہینہ تھا اور کراچی میں بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ پورے راستے ان لوگوں کو ہلکی ڈرزلنگ ملی۔ آج رات سے اگلے 2 دن تک شدید بارشوں کی پیشن گوئی تھی، لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے، گانے سنتے اور باتیں کرتے ہوئے رات کے تقریباً 12:30 بجے ہاکس پہ پہنچے۔ سمندر مونسون سیزن کی وجہ سے بہت رف ہو رہا تھا۔ رات اور اندھیرے کے باوجود ان کو طوفانی لہریں دور سے ہی نظر آ رہی تھیں۔ سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا اور لہروں کی شور سے کان پر یہ آواز سنائی نہ دیتی۔ ہلکی پھوار میں یہ لوگ ساحل سمندر پر کافی ٹائم مزے کرتے رہے۔ زیادہ رات ہونے کی وجہ سے بیچ بالکل سنسان تھا۔ ان لوگوں نے جہاں اپنی کار پارک کی تھی، اس سے کچھ دور آگے چل کر انہیں ایک ٹوٹا پھوٹا خراب حال ہٹ نظر آیا۔ اس ہٹ کے علاوہ دور دور تک کوئی بھی ہٹ نہیں تھا۔ کافی فاصلے پر ایک آدھ ہٹس کی ابھی زیر تعمیر بلڈنگز کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ وہ لوگ سمندر پر کچھ دیر گزارنے کے بعد اس ٹوٹے پھوٹے ہٹ کے صحن کی باؤنڈری وال پر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ دور آسمان پر تھوڑی تھوڑی دیر میں لائٹننگ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے لمحے بھر کے لیے اندھیرا ختم ہو جاتا اور دور دور تک بکھرا ہوا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ یہ لوگ اس موسم سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے کہ بادل بہت زور سے گرجے اور اس کے ساتھ ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ لوگ بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف آئے۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ ویسے تو ان کا ارادہ پوری رات بیچ پر گزارنے کا تھا۔ یہ سن رائز دیکھ کر یہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بارش کے طوفان کی شدت دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے واپسی کا سوچا۔ اگلے دن شام میں کاشف کی فلائٹ تھی، اور یہ لوگ اس تیز بارش میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ جیسے ہی یہ کار کی طرف بڑھتے ہوئے آئے، انہیں دور سے ہی کار کے چاروں ٹائرز فلیٹ نظر آ گئے۔
یہ لوگ شوق رہ گئے. چاروں ٹائرز ایک ساتھ اپنے آپ پنکچر نہیں ہو سکتے تھے. یہ یقیناً کسی کی شرارت تھی. کسی بھی کار میکینک کا بیچ کے قریب وہ بھی اس بارش طوفان میں اور آدھی رات میں ملنا ناممکن تھا. یاد رہے کہ یہ 1998 تھا جب موبائل فونز بھی نہیں آئے تھے، اس لیے کسی کو اس طرح کی سچویشنز میں مدد کے لیے بلانا آسان نہیں تھا. کاشف نے تینوں کو تسلی دی اور کہا، یار پینک مت ہو، کوئی فائدہ نہیں، ہم بارش رکنے کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی بارش رکتی ہے یا ہلکی ہوتی ہے پھر نکل کر ادھر ادھر دیکھیں گے. علی نے بھی اس کی تائید کی اور یہ مشورہ دیا کہ جب تک طوفان نہیں تھمتا ہم سب اس ہٹ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. بارش اتنی تیز اور گرج چمک کے ساتھ متواتر ہو رہی تھی کہ انہیں اس گرم موسم میں بھی سردی لگنی شروع ہو گئی. سمندر کی ٹائڈز بھی بہت ہائی ہو گئی تھیں. چنانچہ ان چاروں نے اس خالی ہٹ کی ٹوٹی پھوٹی باؤنڈری وال کو پھلانگا اور اس کے صحن میں آ گئے. حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سالوں سال سے ایبنڈنٹ پڑا ہے. انہوں نے دروازے کے قریب آ کر دیکھا تو ہٹ کے اندر جانے والا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا. یہ چاروں نوک دے کر اندر چلے آئے. اندھیرا بہت زیادہ تھا. لڑکوں نے لائٹر جلا کر اس کی روشنی میں ہٹ کر جائزہ لیا تو اندر گھستے ہی ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے کونے میں کچھ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا جو استعمال کے لائق نہ تھا. ایک طرف کچن کا کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس پر اب کاٹ کباڑ پڑا تھا. اس روم سے آگے ایک پیسج تھا جس کے دونوں طرف ایک ایک کمرہ تھا. ایک کمرے کا دروازہ بند تھا اور دوسرے کا آدھا ٹوٹا ہوا تھا. ٹوٹے ہوئے دروازے سے اندر جھانکا تو انہیں ایک چارپائی نظر آئی جس میں سالوں پرانی گندی اور پھٹی ہوئی چادر پڑی ہوئی تھی. دوسرے کمرے کے بند دروازے کو دھکا لگایا تو دروازہ لاک تھا. یہ لوٹ کر اسی روم میں آ گئے جو شاید لانچ ہوگا. ہٹ کی چھت سے جگہ جگہ پانی ٹپک رہا تھا. ان چاروں لڑکوں میں عدنان بہت زیادہ گھبرا گیا. وہ ایک بہت سینسٹیو لڑکا تھا، ہر چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا اور جلدی پینک ہو جاتا تھا. وہ ان تینوں کو مخاطب کر کے بولا کہ یار یہ جگہ اچھی نہیں محسوس ہو رہی، اس سے بہتر ہے کہ باہر ہی بیٹھ جائیں. حمزہ نے کہا کہ دیکھو کتنا تیز بارش کا طوفان ہے اور رات کے ابھی 3 بج رہے ہیں. کوئی آثار نہیں لگ رہے بارش رکنے کے. اس طوفان میں رات بھر بھیگ کر بیمار ہونے کا رسک نہیں لینا. کاشف کی کل فلائٹ ہے. ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ علی چلا کر بولا، یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ وہ جب اندر آئے تھے تو اپنے پیچھے ہٹ کے اندر آنے والے دروازے کو کھلا ہی چھوڑ کے آئے تھے. اب علی کے کہنے پر جب ان کی نظر ادھر پڑی تو دروازہ بند تھا. کاشف تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے پش کیا تو دروازہ باہر سے لاک تھا. یہ چاروں ہکا بکا رہ گئے. کیا ان کے ساتھ کوئی پرینک ہو رہا تھا؟ عدنان نے وہی زور زور سے چلانا شروع کر دیا، دیکھو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے. اسے ایک دم بہت گھٹن سی محسوس ہونے لگی اور اس کی پیلپیٹیشنز حد سے زیادہ تیز ہو گئی. حمزہ نے عدنان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عدنان چلاؤ نہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرو. وہ ابھی عدنان سے یہ بات کر ہی رہا تھا کہ عدنان نے دیوار پر اور پھر چھت کی طرف نگاہ کر کے کچھ دیکھا. اس کی آنکھیں پھٹیں اور وہ غش کھا کر گر گیا. ان تینوں نے بھاگ کر عدنان کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا. لڑکے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تینوں نے مل کر عدنان کو اٹھایا
اور دوسرے کمرے میں پڑی چارپائی کے اوپر اس کو لٹا دیا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ عدنان نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ لائٹرز جلا جلا کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ کاشف لاؤنج میں واپس آیا اور دروازے کے برابر بنی کھڑکی کو کھولا۔ وہ لکڑی کی کھڑکی تھی اور اس میں لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس سے باہر صحن اور پھر سمندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کر زور زور سے مدد کے لیے آوازیں لگائیں۔ کوئی ہے؟ یہ دروازہ کھولو، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ہماری مدد کرو۔ لیکن جواب میں صرف سمندر کی لہروں کی آوازیں، بارش، کڑکتی بجلی کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی اکیلا اس روم میں تھا، باقی علی اور حمزہ عدنان کے پاس اندر والے روم میں بیٹھے تھے۔ اس نے ایک دم محسوس کیا جیسے کمرہ حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی کھڑکی کی طرف سے مڑا، اس کی بہت زور سے چیخ نکلی اور دل رک سا گیا۔ اس کے بالکل پیچھے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ یہ کب اور کیسے اتنی خاموشی سے اس روم میں آ گیا؟ بوڑھے نے، جس کی شکل وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اپنی بہت مدھم مگر گونجدار آواز میں کہا، میں اس ہٹ کا چوکیدار ہوں۔ کاشف نے سوری کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا آپ یہاں رہتے ہیں، ہمیں دروازہ کھلا ہوا ملا اس لیے اندر آ گئے۔ جب تک بارش رک نہیں جاتی آپ پلیز ہمیں یہاں اسٹے کرنے دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ اور یہ دروازہ کس نے باہر سے لاک کیا ہے؟ اتنی ساری باتوں کے جواب میں وہ بوڑھا، جس کی آنکھیں اور چہرہ کاشف کوشش کے باوجود دیکھ نہیں پا رہا تھا، کچھ دیر بغیر کچھ کہے وہیں کھڑا کاشف کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کمرے کی طرف مڑ گیا جہاں اس کے دوست تھے۔ کاشف حیران و پریشان تھا کہ چوکیدار نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ اس کی نظر دوبارہ کھڑکی سے باہر کی طرف پڑی تو اس کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کھڑکی سے باہر وہی چوکیدار جو ابھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ صحن سے دور سمندر کے کنارے تیز بارش میں کھڑا نظر آیا۔ وہ چوکیدار اس ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاشف نے زور سے بولا اور تیزی سے بھاگ کر اندر کمرے میں عدنان کے سرانے بیٹھے علی اور حمزہ سے پوچھا، کیا یہاں وہ چوکیدار آیا ہے؟ ان دونوں نے کاشف کی طرف ایسے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ علی بولا، کون سا چوکیدار کاشف؟ کاشف نے ساری بات ان دونوں کو بتائی۔ کاشف، جو کہ بہت ہمت والا انسان تھا، یہ سب بتاتے ہوئے بری طرح شیور کر رہا تھا۔ علی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہیں نہ تو کاشف کی چوکیدار سے کی گئی باتوں کی کوئی آوازیں آئی تھیں اور نہ ہی چوکیدار دکھائی دیا تھا۔ حمزہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو روم لاک ہے، اسی سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہوگا جس سے وہ بوڑھا باہر نکل گیا۔ وہ تینوں تیزی سے کمرے سے نکلے اور سامنے والے کمرے کو دیکھا تو اب وہ ان لاک تھا، لیکن اس کمرے میں اندر کوئی دروازہ تو دور کی بات، کوئی کھڑکی یا کوئی روشن دان تک نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ پورے کمرے میں بس ایک چیئر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تینوں دوبارہ تیزی سے لاؤنج میں بنی کھڑکی کی طرف آئے اور باہر دیکھا تو آسمان پر بار بار چمکتی ہوئی بجلی میں انہیں دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیا۔ دروازے کو پھر چیک کیا، وہ ابھی بھی باہر سے لاک تھا۔ یہ تینوں اب حد سے زیادہ ڈر چکے تھے اور پریشان کھڑے دروازے کو توڑنے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے اچانک عدنان کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو عدنان ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ بولا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو گیا تھا؟
یہ تینوں اس کے ایک دم اس طرح پیچھے آ جانے کی وجہ سے اچھل گئے۔ حمزہ نے کہا، یار تم نے تو ڈرا دیا، یہ تو تم بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا تھا جو تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ علی نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ عدنان کا قد بہت بڑا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی چیز کے اوپر کھڑا ہو، لیکن پیروں کی طرف دیکھنے پر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس نے آگے بڑھ کر اس کمرے میں جھانکا جہاں انہوں نے عدنان کو لٹایا تھا، تو اس کی بلند چیخیں اپنے آپ منہ سے نکلنے لگیں۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ عدنان وہیں لیٹا ہے، یہ عدنان نہیں ہے۔ حمزہ اور کاشف نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ وہاں دیکھا جہاں عدنان کھڑا تھا، تو وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ تینوں بھاگ کر عدنان والے کمرے میں آ گئے، جہاں عدنان ویسے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ یہ تینوں حواس باختہ ہو چکے تھے اور انہوں نے مل کر لاؤنج میں بنی کھڑکی سے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ کوئی ہمیں بچاؤ، ہمیں یہاں سے نکالو۔ اسی اثنا میں انہیں بہت دور کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، جس پر انہوں نے اور بھی تیز آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس والے ٹارچ لے کر اس ہٹ کی طرف آتے دکھائی دیے۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی اور دور آسمان پر صبح کی روشنی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ پولیس نے آ کر باہر سے لگی لوہے کی کنڈی کو کھولا اور ان 3 لڑکوں کو بہت خراب حالت میں پایا۔ پولیس نے انہیں بتایا کہ وہ اس ایریے کی پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ یہ ہٹ سالہ سال سے خالی پڑا ہے۔ وہ روڈ پر کھڑی گاڑی کو دیکھ کر اس طرف آئے اور پھر ان لڑکوں کی آواز سن کر انہیں بچانے آ گئے۔ لڑکوں نے چوکیدار کے بارے میں ان سے پوچھا تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس ہٹ کا چوکیدار تو 10 سال پہلے سمندر میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر لوگوں نے اس ہٹ کو رینٹ پر لینا چھوڑ دیا اور تب سے یہ ہٹ ایبنڈن پڑا تھا۔ ان لڑکوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر اس ہٹ کا چوکیدار مر چکا تھا تو وہ کون چوکیدار تھا جو انہیں ہٹ میں نظر آیا تھا؟ عدنان اب ہوش میں آ چکا تھا، لیکن اس کی حالت ابھی بھی اچھی نہیں تھی۔ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگ عدنان کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں اس کو ڈرپ وغیرہ دی گئی۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب عدنان بولنے کے قابل ہوا تو اس نے بتایا کہ باتیں کرتے کرتے سامنے والی دیوار پر جب اس کی نظر پڑی تو وہاں اس نے ایک سایہ دیکھا تھا جو بڑھتے بڑھتے پوری دیوار اور چھت کو کالا کر چکا تھا۔ پھر اس کو ہوش نہ رہا۔ علی اور حمزہ اسی دوپہر میکینک کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے اور کار کے ٹائرز بدلوا کر واپس آئے، لیکن انہوں نے اس ہٹ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ یہ ہٹ آج بھی ہاکس بے بیچ پر بظاہر خالی پڑا ہے، لیکن اندر جانے والوں کو پتہ ہے کہ وہاں اب بھی کوئی رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔